کیسے ہو دوستوں؟ زیر سمندر انٹرنیٹ کا مالک کون؟ جب کبھی آپ کا انٹرنیٹ نہ چل رہا ہو تو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی PTI کی جانب سے عموماً بتایا جاتا ہے کہ زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل میں کسی خرابی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ زیر سمندر انٹرنیٹ کیبلز ایک ایسے انفراسٹرکچر کا حصہ ہیں جو دنیا بھر میں ڈیٹا منتقل کرتا ہے۔ انٹرنیٹ ہماری زندگی کا ناگزیر حصہ بن چکا ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ کیبلز آتی کہاں سے ہیں اور انہیں کنٹرول کون کرتا ہے؟ انٹرنیٹ 60 کی دہائی میں وجود میں آ چکا تھا، لیکن 89 میں ورلڈ وائڈ ویب کی ایجاد کے بعد اس نے انقلاب برپا کر دیا۔ تاہم موبائل فونز کے عام ہونے تک انٹرنیٹ بے حد مہنگا ہونے کی وجہ سے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر تک ہی محدود رہا۔ جب آپ کسی کو ای میل بھیجتے ہیں تو یہ ڈیٹا مختلف کیبلز یا ریڈیو ویوز کے ذریعے ایک راؤٹر یا سیل فون ٹاور تک بھیجا جاتا ہے۔ وہاں سے یہ سگنلز کئی فائبر آپٹک کیبلز کے ذریعے پلسز آف لائٹ کی صورت میں انٹرنیٹ ایکسچینج تک جاتے ہیں، جو کہ ایک سارٹنگ آفس کی طرح کام کرتا ہے۔ لوکل ایریا نیٹ ورک کے صارفین کا ڈیٹا انہی مراکز سے گزر کر دیگر نیٹ ورک سے منسلک ہوتا ہے، لیکن نیٹ ورکس اور ڈیٹا سینٹر کے ڈیٹا کی منتقلی سمندر کی تہہ میں بچھی سبمرین کیبلز کے ذریعے ہوتی ہے، جو ایک لینڈنگ اسٹیشن تک پہنچتی ہے جہاں سے آگے ان کا زمین کے اوپر سفر شروع ہوتا ہے۔ سبمرین کیبل کی تاریخ 150 سال پرانی ہے۔ تقریباً 160 سال قبل ٹیلی گراف کی ایجاد کے بعد پہلی ٹرانس اٹلانٹک ٹیلی گراف کیبل امریکہ اور برطانیہ کے درمیان 1858 میں بچھائی گئی تھی۔ 20ویں صدی کے اوائل میں ٹیلی فون ٹیکنالوجی نے ٹیلی گراف کی جگہ لینا شروع کی تو ٹیلی گراف کے لیے بچھائی گئی سبمرین کیبلز کو ٹیلی فون کمیونیکیشن کے لیے استعمال میں لایا گیا۔ تاہم اس پر برٹش پوسٹ آفس اور امریکن ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ 90 کی دہائی میں ڈاٹ کام ببل کے دوران کئی انٹرنیشنل کنسورشیم ٹیلی کام سیکٹر میں آئے اور انہوں نے سبمرین کیبلز پر بھاری سرمایہ کاری شروع کی۔ گزشتہ 2 عشروں کے دوران انٹرنیٹ کا استعمال بڑھنے کی وجہ سے نیٹ ورکس کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اب تک دنیا بھر میں سبمرین کیبلز کی تعداد 406 ہو گئی ہے، جن کی مجموعی لمبائی 7.5 لاکھ میل ہے اور یہ 30 مرتبہ دنیا کا چکر کاٹ سکتی ہیں۔ کچھ کیبلز تو چھوٹی ہیں، جیسے آئرلینڈ اور برطانیہ کے درمیان سیل کنیکٹ کیبل جس کی لمبائی محض 81 میل ہے، لیکن کچھ کیبلز کافی طویل ہیں، جیسے بحر الکاہل سے گزرنے والی 12,427 میل لمبی ایشیا امریکہ گیٹ وے کیبل۔ ان کیبلز میں استعمال ہونے والے فائبر آپٹکس 1 لاکھ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں۔ دنیا کا 95% ڈیٹا فائبر آپٹک کیبلز کے ذریعے ہی منتقل ہوتا ہے، کیونکہ انہیں تیز ترین، محفوظ اور کم خرچ سمجھا جاتا ہے۔ گو کہ انٹرنیٹ کیبل کو سمندر میں شارک اور زمین پر چوہوں سے خطرہ ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا انسانی خطرہ ہے۔ 2011 میں آرمینیا کا انٹرنیٹ اس وقت منقطع ہو گیا جب ایک بزرگ خاتون نے غلطی سے زیر زمین انٹرنیٹ کیبل کاٹ دی جو پورے ملک کو انٹرنیٹ فراہم کرتی تھی۔ 2016 میں انگلش چینل میں ایک بحری جہاز نے اپنا لنگر اٹھاتے ہوئے 3 انٹرنیٹ کیبلز کاٹ دیں، جن سے کئی ممالک میں انٹرنیٹ متاثر ہوا۔ کچھ مخصوص حالات میں انٹرنیٹ کے لیے سیٹلائٹ کی بھی مدد لی جاتی ہے۔ عموماً دور دراز علاقے جہاں انسانی آبادی کم ہو اور وہاں تک فائبر آپٹیکل بچھانا انتہائی مہنگا ہو تو ان علاقوں میں انٹرنیٹ کے لیے سیٹلائٹ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹا کے تحفظ کے پیش نظر کئی حکومتیں اور افواج بھی انٹرنیٹ کے لیے سیٹلائٹ پر ہی انحصار کرتی ہیں۔ گوگل کی پیرنٹ کمپنی الفابیٹ نے بھی دنیا کے غیر منسلک حصوں تک انٹرنیٹ پہنچانے کے لیے فضا میں انٹرنیٹ بلونز چھوڑنے کا منصوبہ بنایا تھا، جسے بعد ازاں بند کرنا پڑا۔ آج کی دنیا میں سبمرین کیبل اسٹریٹجک اثاثہ بھی سمجھی جاتی ہیں۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کا عروج سلیکون ویلی کی جانب سے ان اسٹریٹجک اثاثوں میں بھاری سرمایہ کاری کی وجہ سے بنا۔ دنیا کی آدھی سبمرین کیبلز گوگل، فیس بک اور ایمیزون کی زیر ملکیت ہیں یا انہوں نے لیز پر لے رکھی ہیں۔ 2020 میں گوگل نے 16 کیبلز میں سرمایہ کاری کی، فیس بک 12 کیبلز میں شیئر ہولڈر ہے، جبکہ مائیکروسافٹ اور ایمیزون نے 5 کیبلز میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ لیکن حکومتیں زیر آب انٹرنیٹ کیبلز کے حوالے سے سوالات اٹھاتی رہتی ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے
کہ امریکہ اور چین کے مابین جاری کشمکش میں انٹرنیٹ کیبلز پر اعتراضات سے ایک نیا محاذ کھل رہا ہے۔ 2018 میں آسٹریلیا نے چینی کمپنی ہواوے کو سولومن آئلینڈ تک کیبل بچھانے سے یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ اس سے چین آسٹریلین انٹرنیٹ نیٹ ورکس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ جون 2021 میں امریکی سیکیورٹی اداروں نے فیس بک اور گوگل کی جانب سے ہانگ کانگ کو امریکہ سے ملانے کے لیے بچھائی جانے والی 8000 میل لمبی انٹرنیٹ کیبل پر یہ اعتراض کر دیا کہ اس سے چینی حکومت کو جاسوسی کا موقع مل جائے گا۔ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ دنیا بھر میں سبمرین کیبل بچھانے یا انہیں ٹھیک کرنے کے لیے ہواوے کا بڑھتا ہوا کردار بھی چین کو بین الاقوامی انٹرنیٹ میں خلل انداز ہونے کے قابل بنا سکتا ہے۔ ایسی ایک مثال پہلی جنگ عظیم سے بھی موجود ہے، جب جنگ کے دوران ٹیلی گراف کیبل پر اجارہ داری کی وجہ سے برطانیہ نے جرمنی کے رابطے دنیا بھر سے منقطع کر دیے تھے۔ اسی طرح 70 کی دہائی میں امریکہ نے روس کی زیر سمندر کیبلز کے ذریعے جاسوسی کی تھی۔ ایک ہی روٹ پر کئی سبمرین کیبلز کی وجہ سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کیبل خراب ہو جائے تو بھی انٹرنیٹ منقطع نہیں ہوتا، لیکن زیادہ کیبلز کی موجودگی میں لازمی نہیں کہ انٹرنیٹ سپیڈ یا کنیکٹیوٹی بہتر ہو۔ مثال کے طور پر دنیا کی دوسری بڑی آن لائن مارکیٹ ہونے کے باوجود بھارت کی آدھی آبادی انٹرنیٹ سے محروم ہے۔ یہی حال افریقہ کا ہے، جہاں 87 کروڑ سے زائد افراد کو انٹرنیٹ میسر ہی نہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جیسا کہ ڈیٹا سینٹرز کی کمی، انٹرنیٹ انفراسٹرکچر سے دوری یا پھر ناقابل برداشت اخراجات۔ ان وجوہات کے ہوتے ہوئے زیر سمندر انٹرنیٹ کیبلز کی تعداد بڑھا بھی دی جائے تو صارفین کو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تاہم ان مارکیٹس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آن لائن صارفین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، جس کے ساتھ تیز رفتار انٹرنیٹ کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے۔ اس بات کا امکان نہیں کہ بڑی ٹیک کمپنیوں کے مابین سبمرین کیبلز کی دوڑ سست پڑنے والی ہے، جہاں پہلے ہی ان کے اربوں ڈالرز داؤ پر لگے ہیں۔ سرمایہ کاری کی یہ دوڑ آئندہ سالوں میں نہ صرف جاری رہے گی بلکہ مزید بہتر ہوگی۔